الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التوحید کی 8ویں کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ باب نمبر 7 یا 7واں سبق چیپٹر نمبر 7 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتاب کے مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پچھلے ابواب کے اندر انتہائی احسن انداز سے توحید کو سمجھایا، توحید کی اہمیت، اس کی فضیلت بتائی، توحید کی تفسیر کیا ہے اور توحید کے تقاضے کس طرح پورے کرنے ہیں، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کلمہ کو پڑھ کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی جب ہم گواہی دیتے ہیں، اس گواہی کا حقیقی معنی مفہوم کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے۔ تو توحید کو سمجھانے کے بعد اب انشاءاللہ آج کے باب سے مصنف یہاں شرک کے مسائل شروع کر رہے ہیں۔ شرک کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں سے اب یہ شرک کے مسائل شروع ہوں گے، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی بھی چیز کی معرفت اور پہچان دو طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک، جس چیز کو سمجھنا ہو اس کی حقیقت کی معرفت، کہ ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کو سمجھنا۔ دوسرا، اور اچھے طریقے سے اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کی جو ضد ہے، اس کے جو مخالف چیز ہے، اس کے جو اپوزٹ ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، کہ کسی بھی چیز کی ضد کے بیان سے وہ چیز مزید نکھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، یعنی کلیئر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دن کو سمجھنا چاہتا ہے کہ دن کسے کہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ وہ دن کو سمجھے کہ دن کیا ہے۔ اس کی سمجھ میں دن آ گیا کہ سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، انسان اپنے کام کاج کرتے ہیں، یہ دن ہے۔ پھر اگر وہ شام کا انتظار کرے اور رات کو دیکھ لے، جو دن کی کیا ہے، ضد ہے، مخالف، اپوزٹ، جب وہ رات کا مشاہدہ کر لے گا، رات کو دیکھ لے گا، اس سے رات سمجھ میں آ جائے گی، تو اس سے اب دن اور اچھے طریقے سے وضاحت سے سمجھ میں آئے گا۔ تو دن سمجھا اس نے اچھے طریقے سے، کس طرح؟ اس کی اپوزٹ رات کے سمجھنے سے۔ تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس چیز کی اپنی حقیقت کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، اور اچھے طریقے سے اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس کی جو مخالف چیز ہے اس کے بارے میں سمجھیں، تو وہ چیز اور بھی نکھر کے وضاحت کے ساتھ وہ چیز سامنے آتی ہے۔ لہذا جو شخص شرک کو نہیں جانتا تو وہ کما حقہ توحید کو بھی نہیں پہچان سکتا، یعنی جسے توحید کے مسائل نہیں پتہ تو وہ توحید کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح توحید کو نہ پہچاننے والا شرک کی معرفت سے قاصر ہے۔ تو چونکہ توحید اور شرک دونوں کی پہچان ضروری ہے تاکہ ایک انسان اچھے طریقے سے ان مسائل کو سمجھ سکے، اللہ کی توحید کو سیکھ سکے، لہٰذا توحید کو سیکھنے کے لیے توحید اور شرک دونوں کی پہچان، دونوں کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور توحید کی پہچان گزشتہ ابواب کے اندر خوب ہو چکی الحمدللہ، تب یہاں سے شرک کی پہچان، شرک کی جو مسائل ہیں وہ بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو باب نمبر 7، اور یہ اس باب کا عنوان ہے، شرک کا پہلا مسئلہ جو شیخ نے یہاں بیان کیا ہے وہ ہے کہ رفع بلا اور دفع مصائب، رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے پہننا اور داغے وغیرہ باندھنا یہ شرک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رفع بلا، رفع بلا مطلب کہتے ہیں کہ بلا کو رفع کرنا، دور کرنا۔ بلا جو چیز انسان کو نظر نہیں آتی، انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، تو عمومی طور سے کیا کہتے ہیں کہ یہ بلا ہے۔ انسان اس سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی آفت ہے، کون سی بلا ہے۔ تو بلا مصیبت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ تو بلاؤں کو رفع کرنے کے لیے، رفع کہتے ہیں دور کرنا، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، اور دفع مصائب یعنی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بلاؤں کو دور کرنے، مصیبتوں سے بچنا، یعنی انسان بیماری سے ڈرتا ہے تو بیماری سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، اور
کسی بھی طریقے سے کوئی مشکل آ سکتی ہے، حادثات ہو سکتے ہیں، پریشانی آ سکتی ہے، تو ہر قسم کی بیماری سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچنے کے لیے کوئی شخص اگر چھلے پہنتا ہے، چھلا ہوتا ہے نا کہ گول جو ہے نا وہ ہلکا ہوتا ہے، تو اسے چھلا کہتے ہیں، انگوٹھی جیسا۔ تو چھلے پہننا، اور یہ چھلا کسی بھی چیز کا بنایا جاتا ہے، ایک تو وہ لوہے کے بھی ہوتے ہیں، پیتل کے ہوتے ہیں، چاندی کے ہوتے ہیں، سونے کے ہوتے ہیں، اور مصنوعی بھی بنائے جاتے ہیں، داغوں وغیرہ سے بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو بھی کسی بھی طرح کا چھلا پہننا اور داغا باندھنا، جیسے لوگ بیماری سے بچنے کے لیے یا حفاظت کے لیے، جن جادو جنات وغیرہ سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے داغا باندھ لیتے ہیں، کالا داغا، کہ سر میں درد ہے کالا داغا باندھ لو، بخار ہے کالا داغا باندھ لو۔ اسی طریقے سے انسان چاہتا ہے کہ وہ سفر میں نکلے، اس کی گاڑی کو، اس کی کار کو حادثہ نہ ہو، تو پیچھے سائلنسر وغیرہ کے اوپر کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ یہ چھلا پہننا، داغا باندھنا، کالا کپڑا جو ہے نا سواری کے اوپر باندھ دینا، تو یہ کسی بھی طرح سے اور بھی ہو، جیسے کوئی چھلا ہے، داغا ہے، منکا ہے، مالا ہے، کوئی لوہے کی چیز ہے، چاندی وغیرہ کی چیز ہے، جو بھی چیز کوئی لٹکائی جاتی ہے، باندھی جاتی ہے، ان سب کا حکم یہ ہے کہ وہ تعویذ ہے، وہ سب تعویذ کے حکم میں آتے ہیں۔ عربی میں سے تمیمہ کہتے ہیں، عربی میں سے تمیمہ کہتے ہیں۔ تو کوئی چھلا ہے، کوئی داغا ہے، مالا ہے، منکا ہے، کوئی سیپی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اس نیت سے باندھی جائے، اس قصد سے، اس ارادے سے باندھی جائے، لٹکائی جائے کہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا، یہ حفاظت کرے گی، بیماریوں سے بچائے گی، حادثات سے بچائے گی، مصیبتوں کو دور کرے گی، تو ان سب کا حکم یہ کہ وہ تعویذ ہے، وہ تمیمہ کے اندر اس کا حکم آتا ہے، اور یہ تمیمہ یہ شرک ہے۔ تو یہ عنوان ہے آج کے جو سبق ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، بلاؤں کو بھگانے کے لیے، حفاظت کے لیے، بیماریوں سے، حادثات وغیرہ سے بچنے کے لیے ہر قسم کا، کوئی بھی قسم کا تعویذ ہو، چھلا ہے، داغا ہے، مالا ہے، منکا ہے، سیپی ہے، کالا کپڑا ہے، کالا داغا ہے، جو بھی ہے، اس نیت سے جو باندھا جائے، لٹکایا جائے، اس کو تعویذ بنایا جائے، اس کو کچھ لوگ کچھ جو ہے نا وہ تلسماتی چیزیں لکھ لیتے ہیں، کچھ اور چیزیں لکھ لیتے ہیں، کوئی دعائیں وغیرہ لکھ لیتے ہیں کسی کاغذ وغیرہ پر، کسی اور چیز پہ، اس کو پھر کپڑے کے داغے میں، کپڑے میں جو ہے نا وہ باندھ دیتے ہیں، یا چمڑے کے اندر باندھ دیتے ہیں، اس کو سلائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو بھی کی جاتی ہیں، یہ سب کا سب اس کا حکم کیا ہے کہ یہ تمیمہ ہے، یہ تعویذ ہے، اور تعویذ کا حکم یہ ہے شریعت کے اندر کہ یہ شرک ہے۔ تعویذ کا حکم کیا ہے کہ یہ شرک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا چیپٹر ہے۔ اب اس چیپٹر کے اندر، اس باب کے اندر اس بات کو سمجھنا ہے، ایک تو یہ بات کہ تعویذ کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ہر قسم کی وہ چیز جو باندھی جاتی ہے، لٹکائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، چاہے آج کل کوئی زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، کوئی نئی چیزیں آ جائیں، پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں ہوتی تھی، کالا داغا، تعویذ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، آج کل کوئی نئی چیزیں بھی آ جائیں، تو کوئی بھی قسم کی چیز ہو جو اس نیت سے لٹکائی جائے، آج کل جیسے مثال کے طور پر حروف مقطعات ہیں قرآن پاک کے، حروف مقطعات ہے نا، ہا میم عین سین قاف قاف نون، تو بعض لوگ حروف مقطعات کے تعویذ بناتے ہیں، کچھ قرآنی صورتوں کے جو ہے وہ انہوں نے کوڈ ورڈز بنائے ہوئے ہیں علم ابجد کی روشنی میں، حالانکہ وہ سراسر باطل ہے۔ ایک علم ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو ہے نا حساب لگایا جاتا ہے، پھر اس کے جو ہے نا نمبرز بنائے جاتے ہیں، تو یہ چیز ایک تو جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے، پھر باطل ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا نمبر کیا بنایا گیا ہے؟ 786۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 786 کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بالکل بھی باطل ہے، جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا نعم البدل، اس کا بدل جو ہے یہ نمبر 786 نہیں ہو سکتے۔ یہ نمبروں کا جو علم ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہر صورت کا ایک نقش بنایا جاتا ہے، ہر صورت کا، جیسے مثال کے طور پہ سورہ یاسین، سورہ یاسین کے تعویذ بہت بنائے جاتے ہیں، تو وہ کیسے بنائے جاتے ہیں کہ ان کے نقش بنائے جاتے ہیں، اس کے نمبر لکھے جاتے ہیں، جو ہے نا وہ سیدھی لائنیں کھینچی جاتی ہیں، پھر وہ لائنیں آپس میں کاٹتی ہیں، تو وہ مرکب خانے بن جاتے ہیں، ان کے اندر کچھ نمبر ہند سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں صورت کا نقش ہے، یہ سورہ یاسین کا نقش ہے۔ تو سورہ یاسین کا نقش جو ہے یہ کامن ہے، اس کو پھر وہ تعویذ بنا کے جو ہے نا وہ باندھ دیا جاتا ہے، لٹکا لیا جاتا ہے۔
تو یہ سب کا سب اول تو وہ سورہ یاسین ہے ہی نہیں. سورہ یاسین تو اللہ نے جو نازل کی ہے تو الفاظ کے ساتھ ہے نا، اللہ کا کلام یاسین والقرآن المجید، پورا جو ہے نا وہ الفاظ کے ساتھ ہے. تو سورۃ الیاسین ہو یا کسی بھی اور سورت کا نقش بنانا نمبروں کے اندر یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو لوگ مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں. یہ نقش والے جو نا قرآن کا کی صورتوں کے نقش پہلے زمانے میں عربوں میں نہیں ہوتے تھے، یہ آج کل ہوتے ہیں. بہرحال میں نے بات بتائی کہ کوئی بھی چیز ہو اگر وہ اس نیت سے باندھی جائے گی، لٹکائی جائے گی کہ یہ فائدہ دے گی، حفاظت کرے گی، بیماری سے بچائے گی، حادثات نہیں ہوں گے، تو نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے لٹکائی جانے والی چیز وہ تعویذ کے حکم میں ہے. تعویذ شرک ہے، تعویذ شرک ہے. تو یہ جو ہے نا آج کا باب ہے. تو اس کے اندر ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ کوئی بھی چیز جو لٹکائی جاتی ہے، باندھی جاتی ہے اس نیت سے، اسے تعویذ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، تعویذ کا حکم شرک ہے. تو یہ کیوں شرک ہے، وجہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے، کچھ فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب کو اختیار کرتا ہے، کچھ اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو جن چیزوں کو اختیار کرتا ہے نا، جن چیزوں کو اسباب سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہے، یہ مجھے بچائے گا، تو اگر تو وہ چیزیں شریعت سے ثابت ہوں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہو، اور ان کی تاثیر جو ہے وہ ایک عام روٹین سے، یعنی معاشرے کے اندر جو ایک کامن پریکٹس ہے نا، اس سے وہ چیز تجربات سے یعنی ثابت ہو. جسے مثال کے طور پہ ایک انسان کو بھوک لگی ہے، کھانا کھائے گا، تو یہ بات عام ہے نا، پتہ ہے کہ بھئی کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے. انسان بھوکا ہے تو کھانا کھائے گا، پیاس لگی ہے تو پانی پیے گا. تو کھانے کی تاثیر کیا ہے، بھوک کو بجھانا. پانی کی تاثیر ہے پیاس ختم کرنا. اسی طرح اگر بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر دوا دے گا. دوائی کی تاثیر کیا ہے، جو کوئی شخص دوائی پیے گا تو اسے شفا ملے گی نا. تو شفا تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دوائی کے اندر تاثیر رکھی ہے نا، تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ دوائی اثر کرتی ہے اور مریض کو شفا ہوتی ہے. اسی طرح بھوک کو بجھانا، بھوک ختم کرنا، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے کھانے کے اندر تاثیر رکھی ہے، تو انسان جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اگر اللہ تعالیٰ اس تاثیر کو ختم کر دے، انسان 24 گھنٹے کھاتا رہے، اس کی بھوک نہیں مٹے گی، وہ کھا کھا کے مر جائے گا لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی. تو پانی کے اندر جو یہ تاثیر ہے، پیاس بجھانے کی جو صفت ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس صفت کو چھوڑ دے، ختم کر دے، ہٹا دے، تو انسان پانی پیتا رہے، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، چاہے پورا سمندر پی جائے لیکن اس کی پیاس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو جن چیزوں کی تاثیر ثابت ہے روزمرہ کی زندگی سے، تجربات سے، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، جیسے اگر بیمار ہو تو دوائی وغیرہ لینا، تو ان سب کی شریعت نے اجازت دی ہے نا، تو ان چیزوں میں تاثیر کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی چیز جس کا نقش بنایا جائے، کوئی چیز لکھی جائے، چاہے کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ تعویذ کی کوئی بھی قسم جو ہے نا وہ اگر انسان بناتا ہے، کالا داغا ہے یا کچھ لکھتا ہے، کوئی بھی تعویذ بنایا جاتا ہے، اب ان کے اوپر اگر انسان جو ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیز مجھے بیماری سے بچا سکتی ہے، مصیبت کو ٹال سکتی ہے، بلاؤں کو دور کر سکتی ہے، مجھے نقصان سے بچائے گی، میری حفاظت کر سکتی ہے، مجھے فائدہ دے سکتی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت جو ہے نا وہ دل کے اندر آ جاتی ہے. ان چیزوں کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے. انسان کا ایک دل سے نا اس کا تعلق ہو جاتا ہے کہ یہ تعویذ کے اندر بڑی طاقت ہے، یہ اس تعویذ نے مجھے بچایا، اس تعویذ نے حفاظت کی، اس نے شفا دی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے تعویذ کی محبت دل میں آ جاتی ہے. تو یہ چیز کہتا ہے انسان کا اس کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے، انسان کا توکل جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتا ہے. اب اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہیں ہوتا، اس تعویذ کے اوپر توکل آ جاتا ہے. اس لیے یہ توکل کے منافی ہے، لہٰذا یہ شرک ہے. ایک سوال اٹھتا ہے نا ذہنوں میں، اور اکثر لوگ بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ تعویذ تو ہمیں جو ہمارے جو نا وہ مسجد کے پیش امام صاحب نے دیا ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں نے دیا، یہ فلاں مولوی صاحب نے دیا ہے، یہ فلاں حضرت جی نے دیا، یہ فلاں پیر صاحب نے دیا ہے، یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر تھوڑی کوئی غلط بات لکھی ہوئی ہے. یہ تو آپ لوگ شرک شرک بولتے رہتے ہو، وہاں بھی لوگ بنا، تو اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ شفا تو اللہ دیتا ہے.
شفا تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ تعویذ کیا ہے کہ یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کی دوائی کیوں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دوائی کیوں پیتے ہو؟ اللہ سے مانگو نا۔ یہ باقاعدہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس طرح، جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، عقیدہ سکھایا جاتا ہے، ویسی باتیں کرتے ہیں۔ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹہرا پن ہوتا ہے، جو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ اسی طریقے سے جو نا یہ دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، دوائی لینے کیوں جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ تو میں نے بھی یہ بات کی وضاحت کر دی، اس کا جواب دے دیا کہ جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے اور جو تجربات سے ثابت ہے کہ یہ واقعی مؤثر ہے، اس کے اندر تاثیر ہے، تو وہ چیز استعمال کرنی جائز ہے۔ اور دیکھیں، ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا اور دوائی پیتا ہے، دوائی سے اس کو شفا مل جاتی ہے، اب اس کے دل میں دوائی کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ عام سی چیز ہے، اسے سب کو پتہ ہے کہ دوائی پینے سے شفا ملتی ہے، تو اللہ نے شفا رکھی ہے نا دوائی کے اندر، تو معاشرے کے اندر یہ چیز ایک عام ہے، قبول ہے، لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس میں کوئی توکل کا مسئلہ نہیں آتا کہ ہوتا ہے کہ انسان کا توکل دوائی کے اوپر آ جائے۔ ہاں، بسا اوقات ڈاکٹر کے اوپر انسان کا توکل ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، کہ وہ بھی غلط ہے۔ عقیدہ یہاں یہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، دوائی کچھ نہیں کرتی، نہ معالج کچھ کر سکتا ہے، ڈاکٹر نہ حکیم نہ دوائی علاج، شفا اللہ نے دینی ہے۔ اللہ چاہے تو دوائی کے ذریعے دے، اللہ چاہے تو بغیر دوائی کے بھی دے دے، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو جتنی چاہے دوائیاں استعمال کر لو، شفا نہیں ہوگی۔ تو یہ کامن پریکٹس ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے بندو دوائی علاج کرایا کرو مگر حرام سے بچو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے باقاعدہ۔ تو علاج کرنا سنت ہے، علاج کرنا سنت ہے، اس لیے جو ہے نا ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرا سکتے ہیں، لیکن تعویذ کے لیے ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ نے تعویذ کے اندر جو ہے وہ شفا رکھی ہے، بلکہ جو دلائل موجود ہے وہ تو اس کے مخالف ہیں کہ اس کی ممانعت کے ہیں، اس کے روکنے کے لیے، اس کی مذمت میں دلائل ہیں۔ ایک نہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں تعویذ کی مذمت میں۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں کہ دوائی میں تعویذ میں فرق ہے۔ تعویذ کے اندر جو تاثیر کا عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ سراسر باطل ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود ہے نہیں ہے، نہ شریعت سے اس کی دلیل موجود ہے، نہ عام تجربات سے کہ چلو ایک دلیل ہے نا کہ پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، تو یہ بات تو کافر بھی مانے گا نا کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کیونکہ کامن پریکٹس ہے، سب کو پتہ ہے کہ پانی پیتے پیاس بجھ جاتی ہے۔ تو یہ پیاس بجھنے کی جو صلاحیت ہے پانی کے اندر اپنی نہیں، وہ تو اللہ نے رکھی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے تعویذ کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے، تجربات سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی بھی چیز سے ثابت نہیں ہے کہ تعویذ کے ذریعے سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، اور شریعت میں اس کی ممانعت کے لیے بہت سارے جو نا وہ دلائل ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہوتا یہ کہ جب انسان تعویذ پہنتا ہے نا تو اس کا جو ایک توقع دلی لگاؤ، ایک قلبی محبت آ جاتی ہے، ایک لگاؤ ہو جاتا ہے وہ تعویذ کے اوپر، وہ اللہ سے نہیں ہوتا۔ لیکن یہی کیفیت دوائی کے معاملے میں نہیں ہوتی کہ سر میں درد ہے پیناڈول کھا لی، سر کا درد صحیح ہو گیا، اب ایک پیناڈول سے قلبی لگاؤ ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کوئی سی شخص کو پیناڈول اچھی لگتی ہو، اس کے قلبی لگاؤ ہو، دل میں اس کا احترام ہو، ایک عزت ہو، پیناڈول سے محبت کرتا ہو؟ تو نہیں، وہ ایک عام سی چیز ہے، سب کو پتہ ہے ایک دوائی ہے پیناڈول، بخار کے لیے، سر درد وغیرہ کے لیے، اور جسم میں کہیں درد وغیرہ ہو تو پین کلر بھی ہے، اور جو ہے نا وہ بخار وغیرہ کو بھی صحیح کرتی ہے، تو ایک دوائی ہے۔ کوئی اس کی تعظیم نہیں کرتا، کوئی شخص بھی پیناڈول کی تعظیم نہیں کرتا، اسے محبت نہیں کرتا، اس کی شخص کے دل کے اندر ایک قلبی لگاؤ نہیں ہوتا پیناڈول کے لیے۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے، تعویذ کے معاملے میں معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں تعویذ کی ایک عظمت آ جاتی ہے، ایک تعظیم ہوتی ہے، ایک قلبی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو تعویذ فلاں صاحب نے دیا نا، فلاں بڑے پہنچے ہوئے بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، انہوں نے جو تعویذ دیا بہت کام کیا، تو اس جس سے تعویذ دیا نا اس کے لیے بھی ایک قلبی لگاؤ، ایک اس کی عظمت دل کے اندر آ گئی، انسان کا دل اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اور جو تعویذ دیا اس کے تعویذ کے لیے بھی دل کے اندر ایک جذبہ موجود ہے، ایک سافٹ کارنر ہے، ایک اچھے جذبات ہیں، ایک قلبی لگاؤ ہے، ایک یعنی دل میں ایک تعظیم، ایک عقیدہ آ جاتا ہے، عقیدت ہوتی ہے تعویذ سے۔ تو یہی چیز جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے، شرک کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ توکل کے منافی ہے انسان کا بھروسہ، انسان کا یقین، انسان کا توکل اللہ کے اوپر سے کمزور ہو جاتا ہے، پھر ان تعویذ کی طرف چلے جاتا ہے، اس لیے یہ شرک ہے، اس لیے یہ شرک ہے۔ اب یہ شرک ہے تو کون سی قسم کا شرک ہے، شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے، اس میں کیا کیا احکام لگتے ہیں، یہ بھی مسئلہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔
اب دیکھیں مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ یہ شرک ہے. کون سا شرک ہے؟ یہ بسا اوقات شرک اکبر ہو جاتا ہے اور بسا اوقات شرک اصغر ہوتا ہے. اور دوسرا اس کے اوپر حکم لگتا ہے، وہ ہے بدعت کا حکم. ٹھیک ہے، تو یہ اب اس کو ذرا سمجھیں اس کو بات کو. تعویذ شرک اکبر کب بنے گا؟ اگر ایک انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ جو چیزیں ہیں تعویذ، یہ آئی ہوئی مصیبت کو رفع کر سکتی ہیں، آنے والی مصیبت کو روک سکتی ہیں، یہ فائدہ دے سکتی ہیں، تو چیزوں کے متعلق، یعنی اس تعویذ کے متعلق، کسی بھی قسم کا تعویذ ہو، داغا ہے، چھلا ہے، مالا، منکا، سیپ، کسی بھی قسم کا، کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی تعویذ ہے، اس تعویذ کے بارے میں انسان کا یہ یقین ہوگا کہ یہ تعویذ فائدہ دے رہا ہے، یہ تعویذ مجھے بیماری سے شفا دے رہا ہے، یہ تعویذ مجھے نقصان سے بچا رہا ہے، یہ تعویذ میری حفاظت کر رہا ہے، یہ تعویذ جو ہے یہ اللہ کی تقدیر کو بھی روک سکتا ہے. جب اس طرح کا عقیدہ تعویذ کے بارے میں ہوگا نا، پھر یہ شرک اصغر نہیں ہو سکتا، پھر یہ شرک اکبر ہے. بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. پھر یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اصغر نہیں ہو سکتا. اور شرک اکبر اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کی کبھی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ اور رجوع کر لے، اصلاح کر لے. اور اگر ایک انسان کا یقین یہ ہے کہ شفا یہ تعویذ نہیں دے رہا، فائدہ تعویذ نہیں دے رہا، بلکہ جو مجھے نقصان سے جو میں بچ رہا ہوں، جو میں اگر مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، میری حفاظت ہو رہی ہے، تو یہ تعویذ نہیں دے رہا، یہ دے رہا تو اللہ ہے. شفا دینے والی ذات، حفاظت کرنے والی ذات، نفع دینے والی، نقصان سے بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہاں، یہ تعویذ جو ہے یہ سبب ہے، یہ تعویذ سبب ہے، یہ تعویذ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے. اگر وہ تعویذ کو شفا کا وسیلہ سمجھ رہا ہے، فائدے کے حصول کے لیے وسیلہ سمجھ رہا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے بچنے کے لیے اس کو وسیلہ سمجھ رہا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تعویذ ذریعہ ہے، سبب ہے، وسیلہ ہے، اس کے اندر کوئی تاثیر ہے، اب یہ شرک اصغر ہوگا. یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، شرک اصغر بھی. اگر یہ یقین ہوگا کہ یہ تعویذ خود کر رہا ہے تو یہ تو شرک اکبر ہے. لیکن اگر یہ یقین ہو کہ نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تعویذ تو ذریعہ ہے، پھر یہ شرک اصغر ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ اس کا جو ہے نا وہ حکم ایک یہ بھی لگتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کا تعویذ ہے نا وہ جائز ہے. دیکھیں، اگر کسی شخص نے قرآن کی آیتوں کو لکھ لیا، اس کا نقش نہیں بنایا، نقش تو حرام ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786، سورہ یاسین کا بھی کچھ بنا دیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہر صورت کا جو نا نقش بنایا ہوا ہے. لیکن کسی شخص نے مثال کے طور پہ پوری سورہ فلق اور سورہ ناس لکھ لی. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کیا ہے؟ یہ تعوذ ہے نا، معوذتان، یعنی دم والی صورتیں، حفاظت والی صورتیں. تو یہ تو ہے ہی تعوذ. تو تعویذ کا لفظ بھی تو اسی سے نکلا ہے نا، دم والی چیزیں، بچانے والی چیزیں. تو اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں لکھ رہا، کوئی غلط، کوئی تلسمی بات نہیں لکھی، کوئی علم ابجد یا کوئی اور جو ہے نا نمبروں کا علم نہیں لکھا، کوئی منتر نہیں لکھا، کوئی شرکیہ چیز نہیں لکھی، کوئی غلط چیز نہیں لکھی، صرف قرآن، قرآن، اللہ کا کلام لکھا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس. میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. کسی نے صرف سورہ فلق اور سورہ ناس لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اب سورہ فلق اور سورہ ناس اس نے اگر لکھ لیا، ٹھیک ہے، سورۃ الفلق بھی لکھ لیا، سورۃ الناس بھی لکھ لی. اب یہ دونوں کو جو لکھ کے اس نے پیپر کے اوپر اس نے باندھا، اور جو ہے نا اس کو ایک کپڑا یا چمڑا لیا اور وہ پیپر اس کے اندر رکھا اور اس کے اوپر سلائی کر دی، یعنی تعویذ کی شکل دے دی. سورہ فلق اور سورہ ناس کو لکھ کے اس نے تعویذ کی شکل دے دی، یعنی سورہ فلق، سورہ ناس کا تعویذ بنا لیا. اب یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو تعویذ بنایا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ نہیں. جس نے قرآن کا تعویذ بنا لیا ہے نا، سورہ فلق کا یا سورہ ناس کا، یا دیکھیں اسکال بھی کچھ ہے نا تعوذ والے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ایک ذکر ہے تعوذ. تعوذ کا مطلب بھی یہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنا، دم کا.
حفاظت طلب کرنا، یہ دعا کی قسم ہے نا تعوذ، جو سورہ فلق سورہ ناس بھی جو نا تعوذ ہے. تو یہ ذکر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صحیح حدیث شریف کے اندر آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر صبح 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے شام تک اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شخص شام کو پڑھ لیتا ہے تو پوری رات اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ تعوذ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور ایک اور ذکر ہے صبح شام کے اذکار میں شامل ہیں یہ دونوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ بھی دعا ہے، یہ بھی ذکر ہے، اور صبح شام کے اذکار کے اندر شامل ہیں دونوں. اس کے بارے میں بھی یہی جو نا بشارت ہے کہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی جو ہے نا وہ حفاظت ہوتی ہے. تو یہ دونوں جو اذکار ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ہر صبح 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے صبح کے اذکار میں، اور عصر اور مغرب کے درمیان شام کے اذکار کرتے ہیں اس میں جو ہے نا 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. تو یہ تعوذ ہے، حفاظت کے اذکار. اب ایک شخص ایک کاغذ کے اوپر یہ دونوں دعائیں لکھ لے، تعوذ کی دونوں دعائیں جو ہیں، دونوں ذکر وہ لکھ لے اور اس کا تعویذ بنا لے. تو وہ کیا وہ تعویذ شرک ہے؟ تو سورہ فلق سورہ ناس کا تعویذ یا یہ تعوذ کا جو تعویذ لکھا گیا کیا یہ شرک ہے؟ تو یاد رکھے قرآن پاک کا پورے قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی کچھ بھی اگر کچھ لکھ کے تعویذ بنایا جاتا ہے قرآنی تعویذ، وہ شرک نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی اللہ کا ذکر ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، کوئی تعوذ ہے، کوئی دعا ہے، اس کا بھی تعویذ بنایا جاتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے. ذکر اذکار یا قرآن اگر تعویذ کے طور پہ لکھ لیا جائے تو وہ شرک نہیں ہے. اب یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. شرک نہیں ہے مگر پھر بھی جائز نہیں ہے، پھر بھی اجازت نہیں ہے، منع ہے، نہیں کر سکتے، ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ لکھنے سے جو ہے نا اس کو شفا ملے گی، عقیدہ باطل ہے. یہ ایک نئی چیز ہے. صحابہ کرام نے کبھی بھی سورہ فلق سے، سورہ ناس سے یا ان اذکار سے یعنی ذکر اذکار یا قرآن سے اس طرح شفا نہیں لی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس طرح شفا لینا سکھایا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک نیا عمل ہے دین کے اندر، اور جو دین کے اندر نیا عمل ہوتا ہے، نئی بات ہوتی ہے جس کی اصل موجود نہ ہو، وہ بدعت ہوتی ہے. تو یہ جو قرآنی تعویذ ہے یا ذکر اذکار جو تعویذ میں لکھا جاتا ہے اس کے اوپر شرک کا حکم نہیں لگے گا، وہ بدعت ہے. اب ہمیں تعویذ کے کیا احکامات سمجھ میں آئے کہ کسی صورت میں یہ تعویذ شرک اکبر ہوتا ہے، کسی صورت میں یہ تعویذ شرک اصغر ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ تعویذ شرک نہیں ہے مگر بدعت ہے. اور حکم ان سب کا یہ ہے کہ تعویذ جائز نہیں ہے، شریعت نے اسے روکا ہے، ممانعت ہے، ناجائز ہے. بعض صورتوں میں یہ شرک ہے تو شرک اکبر ہے، بعض صورتوں میں یہ شرک ہے تو شرک اصغر ہے، اور بعض صورتوں میں یہ بدعت ہے. یہ جائز نہیں ہے کیونکہ نہ شرک اکبر جائز ہے، نہ شرک اصغر جائز ہے، اور نہ بدعت جائز ہے اسلام میں. تو تعویذ کسی بھی جنا طرح کا ہو، اس کا کوئی بھی حکم لگتا ہو کہ بڑا شرک یعنی شرک اکبر، چھوٹا شرک یا شرک اصغر یا بدعت، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ میں وضاحت کے ساتھ پورا اس میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم یہ بات یہاں سمجھ جائیں گے نا تو ہمارا جو اگلا باب ہے نا وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے. 2 باب ہمیں ایک ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے، اور ہمیں جو ہے نا دوسرے باب کو جو ہے نا اس کو پہلے ہم موضوع سمجھتے ہیں نا، پھر اس کے نصوص پڑھتے ہیں. تو اس دفعہ ذرا بات میری لمبی ہو گئی ہے موضوع کو ہی سمجھنے میں، لیکن انشاءاللہ وہ اگلے جو باب ہے اس میں کور ہو جائے گی، کیونکہ اگلے باب کا بھی یہی موضوع ہوگا. شیخ نے یہاں اس باب کو تعویذ کو 2 ابواب کے اندر 2 باب کے اندر 2 چیپٹرز کے اندر بیان کیا ہے، باب نمبر 7 اور باب نمبر 8. تو اگر انشاءاللہ ہم یہ تفصیل سے سمجھ لیں گے نا تو پھر آگے ہمیں اس میں آسانی ہوگی. بلکہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کلاس کے اندر اس جو نا موضوع کو ہی سمجھ لیتے ہیں، اور جو نصوص ہیں باب نمبر 7 اور باب نمبر 8 کے، وہ دونوں جو ہے وہ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ بات زیادہ اور لمبی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ تعویذ جو ہے وہ کبھی شرک اکبر ہے اگر یہ یقین رکھا جائے کہ یہ تعویذ خود فائدہ دے رہا ہے، یا یہ بچا رہا ہے، یہ شفا دے رہا ہے. اور اگر یہ یقین رکھا جائے کہ نہیں، شفا تو اللہ دے رہا ہے مگر یہ تعویذ ذریعہ ہے، سبب ہے، یہ وسیلہ ہے
اس کے اندر تاثیر ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر تعویذ کے اندر جو ہے کوئی طلسمی چیز نہیں، کوئی شرکیہ چیز نہیں، کوئی بیکار کی چیز نہیں لکھی ہوئی، کوئی لائنیں نہیں کھینچی ہوئی، کوئی ایسی ناقابل فہم چیز نہیں ہے، بلکہ صرف قرآن پاک کی آیت ہے یا ذکر یا تعوذ کی جو دعائیں ہیں وہ، تو اگر جو قرآنی تعویذ ہے، قرآن پاک کا تعویذ یا ذکر یا تعوذ کا جو تعویذ ہے، اس سے شرک کا حکم نہیں لگے گا، بلکہ وہ بدعت ہے۔ لیکن وہ کوئی بھی ہو حکم یہ جائز نہیں ہے، تعویذ جائز نہیں ہے۔ اب لوگ یہاں ایک بات اور کہتے ہیں کہ کیوں جائز نہیں ہے، قرآن کا تعویذ کیوں جائز نہیں ہے؟ قرآن میں تو شفا ہے نا، تو یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ شفا لینے کا یہ طریقہ غلط ہے۔ قرآن کی شفا تو بالکل ثابت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خود اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے، شفا ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، قرآن جو ہے وہ رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ثمرات ہیں، عظیم اس کے خیر و برکتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کیسے حاصل ہوں گی؟ شفا کیسے ملے گی؟ قرآن سے شفا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس کی تلاوت کرنے سے، پڑھنے سے، دم کرنے سے، نہ کہ لٹکانے سے، باندھنے سے۔ تو قرآن شفا ہے کن معنوں میں؟ تلاوت کرنے سے، دم کرنے سے، قرآن کے حقوق ادا کرنے سے۔ قرآن کے حق کیا ہیں؟ حقوق، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر تذکر کیا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو قرآن میں شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، تلاوت کرنے سے، عمل کرنے سے، قرآن سیکھنے سکھانے سے، دم کرنے سے۔ تو سورہ فلق، سورہ ناس دم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دن رات میں 14 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور ساتھ میں آیت الکرسی پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک ایک، لٹکانے کا حکم نہیں ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ صبح کے اذکار میں 3 دفعہ، شام کے اذکار میں 3 دفعہ، رات کو بستر پہ سوتے ہیں تب بھی 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا حکم ہے، یعنی پڑھ کے دم کرو۔ رات کو سوتے ہوئے نا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کرو۔ تو ہمیں قرآن سے دم کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے، لٹکانا نہیں ہے۔ اب ایک دو دنیاوی مثالیں دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اب اسی میں ہم ٹائم پورا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھا لیتے ہیں چیپٹر کو۔ نصوص انشاءاللہ اگلی کلاس میں دو چیپٹر کے ایک ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو دنیاوی مثال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے نا کہ جو شہد ہے اس کے اندر بھی شفا ہوتی ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کلونجی، سیاہ دانے، اس کے اندر بھی شفا ہے۔ تو جو اصلی شہد ہوتا ہے، آج کل تو خیر فارمی ہوتا ہے، جو اصلی شہد ہو اس کے اندر شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو کوئی شخص شہد کو جو ہے شفا لینا چاہے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تو شہد کی بوتل کو وہ لٹکا لے گلے میں، شفا ملے گی؟ سب کہیں گے نا کہ بے وقوف ہے۔ بھائی شہد سے شفا لینی ہے تو اس کو کھاؤ، منہ کے اندر ڈالو، چمچ سے لو، کھاؤ اس کو۔ کلونجی کے دانے، کلونجی جو ہے نا وہ تعویذ بنا کے لٹکا دے تو شفا ملے گی؟ کلونجی میں تو شفا ہے نہیں، کلونجی کھانی ہے، کھانے سے شفا ملے گی نا۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنی بیماری بتاتا ہے، ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ کے دیتا ہے، پرسکرپشن، ایک پرچہ جس میں دوائیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسا تو دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کا پرچہ لے، اس کا تعویذ بنائے اور پہن لے کہ ہاں بھائی ڈاکٹر نے مجھے نسخہ دیا ہے تب مجھے شفا مل جائے گی۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا۔ سب کیا کرتے ہیں کہ نسخے کو لیتے ہیں، پھر فارمیسی جاتے ہیں، میڈیکل اسٹور جاتے ہیں، وہاں سے دوائیاں خریدتے ہیں اور دوائیاں کھاتے ہیں۔ تو شفا ملتی ہے دوائی سے کہ نہ کہ نسخے کا تعویذ بنانے سے۔ تو قرآن کے اندر بھی شفا ہے، تو لٹکانے سے ہے۔ تعویذ ہو گیا پورے کا پورا قرآن، آج کل تو چھوٹی سائز کے قرآن بھی آتے ہیں، پاکٹ سائز بھی آتی ہیں، تو کیونکہ پاکٹ سائز کا جیبی سائز یعنی چھوٹے سائز کا قرآن پاک لے اور اس کو پورے اپنے جیب کے اندر رکھ لے، صرف قرآن کی کسی ایک آیت کا تعویذ نہ بنائے، کسی صورت کا تعویذ نہ بنائے، پورے کا پورے قرآن کا تعویذ بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لے، تو کیا شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس کا عمل جائز نہیں ہے، بدعت ہے یہ۔ شفا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، تو پڑھنے سے، دم کرنے سے شفا ہے۔
تو ذکر اذکار سے، دعاؤں سے، قرآن پاک کی آیات سے ہمیں شفا ملتی ہے، رحمتیں بھی آتی ہیں، برکتیں بھی آتے ہیں، خیر و برکتیں، فائدے ہی فائدے ہیں، مگر تلاوت کرنے سے، دم کرنے سے ہیں، ٹھیک ہے، تعویذ بنانے سے نہیں ہے۔ لہٰذا تعویذ بنانے کا جو حکم ہے تو وہ شرک ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعویذ ہو وہ جائز نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی تعویذ ہو وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب ہے رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے پہننا، داغے وغیرہ باندھنا، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی تعویذ کی شکل ہے، چھلا ہے، داغا ہے، مالا، منکا، سیپی، کوئی بھی ہو، سب کا سب شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حکم میں نے بتا دیا کہ شرک اکبر ہے بعض اوقات صورتوں میں، بعض صورتوں میں شرک اصغر ہے، اور بعض صورتوں میں بدعت ہے، لیکن حکم ایک ہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب نمبر 7 ہے، اس کے نصوص انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے ہم، کیونکہ اگلی کلاس میں ہم سبق نمبر 7 اور 8 دونوں کے نصوص ایک ساتھ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو اگلا ہمارا سبق ہے باب نمبر 8، سبق نمبر 8، 8واں چیپٹر، ٹھیک ہے۔ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ دم اور تعویذات کا بیان، دم اور تعویذات کا بیان، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہی بات بیان کی ہے جو اس باب کے اندر تھی، دونوں ملتے جلتے ہیں، اس لیے دونوں کے نصوص ایک ساتھ پڑھ لیں گے کہ دم اور تعویذات۔ اب میں نے بات بتا دی کہ دم کرنے کا حکم کیا ہے، کہ دم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، دم دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ دم ہے جو قرآن پاک کی آیتوں سے ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ، اسی کا نام ہی دم والی صورت ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے، دوسرا نام سورۃ الرقیہ ہے، رقیہ والی صورت یعنی دم والی صورت۔ تو سورہ فاتحہ جو وہ دم والی صورت ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا حدیث شریف کے اندر کہ ایک صحابہ کی جماعت سفر میں تھی، تو وہاں ایک سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو اس صحابی نے سورہ فاتحہ بار بار پڑھ کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ دم کیا، تو سانپ کا جو زہر تھا اس کا اثر ختم ہو گیا۔ دیکھیں کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تھا وہ شخص، قبیلے کا سردار تھا، بلکہ ان لوگوں نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم لوگ میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے تو ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، اس کو دم کر دو۔ تو سیدنا ابو خدیر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے اس سردار کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، تو اس کا سانپ کا زہر کا اثر صحیح ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر بہت زیادہ بیماریوں کے بارے میں جو نا تجربات لوگ بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہم نے یہ ہو گیا، سورہ فاتحہ سے یہ علاج ہو گیا، سورہ فاتحہ سے یہ ہمیں فائدہ ہوا۔ تو سورہ فاتحہ دم والی صورت ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری کی آیتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور بہت سارے تعوذ کے اذکار ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو ان سب سے دم کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، مسنون عمل ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ دم ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دم کرنا افضل کیا کس طرح ہوتا ہے کہ دم اس طرح کرنا چاہیے کہ مریض خود اپنے آپ پہ دم کرے، مریض خود اپنے آپ پر دم کرے۔ پھر اگر مریض کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ خود دم نہیں کر سکتا، تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی، اس کے والد، والدہ یا بہن بھائی، یعنی بیوی بچے جو بھی ہیں، یعنی گھر کے جو فیملی کے افراد ہیں نا، فیملی ممبرز، اہل خانہ، وہ دم کریں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جن جادو کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، قابو میں نہیں آ رہا ہوتا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر کسی کو باہر سے بلانا پڑتا ہے، تو وہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ کہ انسان خود کرے یا اس کے گھر والے کریں۔ لیکن جب آؤٹ آف کنٹرول ہو سچویشن، پھر کسی اچھے متبع سنت صحیح عقیدے والے عالم کو جو ہے نا بلایا جا سکتا ہے کہ وہ آ کے دم کرے، جو تجربہ رکھتا ہو، جس کا عقیدہ صحیح ہو، متبع سنت ہو، تو وہ آ کے پھر دم کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن توکل جو ہے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں فلاں صاحب ہیں بڑا اچھا دم کرتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا، نہیں، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو ایک دم یہ ہے جو قرآن پاک سے ہے اور تعوذ۔ دوسرا دم اگر قرآن پاک کے علاوہ ہے اور تعوذ کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ ہیں جو الفاظ ناقابل فہم ہیں، کوئی عملیات ہیں، تلسمی چیزیں ہوتی ہیں، تلسمی عملیات ہوتے ہیں، جسے منتر کہتے ہیں، تلسمی منتر، اور بہت سارے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا دنیا کے اندر لوگوں نے جو ہے نا وہ کالا علم اور جو ہے نا یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر آگے چلے گئے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اندر شیاطین کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو ان سب کو جو پکارا جاتا ہے، ایسے عملیات ہیں، ایسے منتر ہیں، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو جو
دم قرآن اور حدیث کے علاوہ ہے وہ سب کا سب بیکار ہے، جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ جو دم قرآن و حدیث کا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیتوں کا یا ذکر اذکار وغیرہ کا، وہ دم بالکل جائز ہے، مسنون ہے، وہ کرنا چاہیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ان کے علاوہ ہے اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، ان میں شیاطین کے نام ہوتے ہیں، اور جو ہے نا سے اور بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں، پھر اسی سے جو ہے نا پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ تعویذ بناتے ہیں، اور ان سے جو ہے نا وہ چمڑے کے ٹکڑوں کے اوپر لکھتے ہیں، اور کن کی بہت ساری چیزوں کے اوپر لکھ کے جو ہے نا پھر وہ تمام کی تمام چیزیں اس طرح وہ تعویذ کے حکم میں آ جاتی ہیں، اور وہ غلط ہیں، جائز نہیں ہیں۔ تو دم ایک تو قرآن اور حدیث کا دم ہے، ذکر اذکار کا، وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ جو دم ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا، کہ جس دم کے اندر شرکیہ کلمات نہیں ہیں وہ دم جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے وہ اس کے علاوہ ہوگا تو پھر حرج ہی حرج ہے، پھر وہ نہیں دم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دم کرنا خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ نے خود اپنے آپ پہ دم کیا ہے، اور جب آپ کا جو مغزول موت تھا جس میں آپ کو طاقت نہیں تھی، تو اما عائشہ جو ہے وہ آپ کے اوپر رضی اللہ عنہا دم کیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسنون دم ہے، یعنی جو قرآن پاک سے اور ذکر اذکار سے، وہ صحیح ہے، وہ مسنون ہے، وہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے جو یہ والا باب تھا، باب نمبر 8، اس کا بھی جو ٹاپک تھا موضوع دم اور تعویذات کا بیان، اس کا بھی الحمدللہ مفہوم واضح کر دیا، اور پچھلے کا بھی۔ تو اب ان دونوں کے باب نمبر 7 اور 8، ان دونوں کے جو ہیں وہ نصوص، یعنی جو دلائل شیخ نے نقل کیے قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث، یہ باقی رہ گئی ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر جو ہے نا ہم پھر اس ٹاپک کو بیان نہیں کریں گے، موضوع کو، ٹھیک ہے، ان نصوص کو بیان کریں گے، تو ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ 2 چیپٹرز مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں چیپٹر کے اندر ایک ہی بات سمجھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔